جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو پھر سوچیں اس زبان کے بارے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ان کی مرضی اور منشا سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا ہے۔ اور پھر یہ زبان کسی کے بارے میں یہ فرما دے کہ آنا دار الحکمتی و علی بابوہا، آنا مدینۃ العلمی و علی بابوہا، تو پھر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے کہ میں دانائی و حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، قلعہ نما داخل شہر جتنے بھی ہیں ان میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر آپ علم چاہتے ہیں، میرے تک رسائی چاہتے ہیں تو باب علی پہ آ جائیں، علی کو تو مانے۔ ارے کون علی؟ کسی نے پوچھا آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے آپ سوچتے بھی نہیں، 100% آپ کا جو جواب ہوتا ہے درست ہوتا ہے، سوچنے کے بغیر آپ جو جواب ہے درست دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا حضرت 5۔ آپ نے فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگا میں اس پہ کیا سوچوں کیونکہ میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، تو ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، میں نے اس میں کیا سوچنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب بھی یہی ہے، جو آپ سوال کرتے ہیں وہ کائنات کے اندر ہے، کائنات میں سے سوال کرتے ہیں۔ جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جب میرے سے سوال کیا جاتا ہے کائنات کے اندر سے سوال کیا جاتا ہے تو کائنات میرے سامنے ہے، جب میرے سامنے ہر چیز ہے تو مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا نا یہ علم والے ہیں، یہ پھر علم والے ایسے ایسے حکمت بری باتیں کرتی ہیں، ایسے ایسے حکمت برے پیغام دیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ فیصلہ کروانے آئے، کہا اے امیر المومنین ہم 3 آدمی ہیں، مشترکہ رقم سے 17 اونٹ خریدے ہیں، ایک کا حصہ نصف ہے، ایک کا حصہ تہائی ہے، ایک کا حصہ نامہ ہے، یہ حل کر دیں۔ جب یہ سوال آ گیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اونٹ 17 ہیں، بندے ہم 3 ہیں، ہمارے حصے یہ ہیں، ان میں سے کسی اونٹ کو آدھا بھی نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ایک اونٹ بیت المال سے منگواؤ۔ اب 17 وہ تھے، ایک یہ منگوایا، کتنے ہو گئے؟ 18۔ اب جس کو نصف ملنا تھا 18 کا نصف بنا 9، آپ نے اس کو 9 دے دیے۔ اب جس کا تہائی تھا تو جس کو تہائی ملنا تھا تو 18 کا تہائی بنا 6، آپ نے اسے 6 دے دیے۔ اور جس کا نامہ حصہ تھا تو 18 کے اگر 9 حصے کیے جائیں تو 2 بنتے ہیں، اس کے بنے 2۔ پہلے کو جس کا نصف تھا اسے 9 اونٹ مل گئے، جس کا تہائی تھا اسے 6 اونٹ مل گئے، جس کا نامہ تھا اسے 2 اونٹ مل گئے۔ 17 اونٹ برابر بغیر کاٹے آپ نے تقسیم کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو بیت المال سے اونٹ منگوایا گیا ہے یہ بیت المال میں واپس کر دیں۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے۔